تم لوگ تو آتے ہو بیان سن کے چلے جاتے ہو. جو میرے واٹس ایپ پہ دھمکیاں آتی ہیں نا مجھے, میں ابھی اپنا واٹس ایپ کھول کے آپ کو دکھاؤں, اور مجھے جو دھمکیاں ملتی ہیں اس پہ میں تو ایف آئی آریں کٹا سکتا ہوں. جو قتل کی دھمکیاں, ابھی میں نے انجینئر کے بارے میں بیان کیا نا کہ 295C نہیں لگتی, اس پہ جو مجھے واٹس ایپ پہ دھمکیاں آئی ہیں کہ تو بھی گستاخ ہے, تو بھی واجب القتل ہے. پورا ایک طویل سلسلہ دھمکیوں کا چل رہا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پورا ایک طویل سلسلہ چل رہا ہے, اور کہہ رہے ہیں تو نے انجینئر کو فیور کیا ہے. اچھا, میں نے اسی بیان میں جس میں میں نے پچھلے جمعے کے بیان میں یہ کہا تھا کہ 295C کا کیس نہیں بنتا, اسی میں نے آگے پورا بیان سنو, پوری میں نے ڈیٹیل بتائی ہے کہ بھائی میں اس آدمی کو فیور نہیں کر رہا, اس کو میں نے فیور کرنا ہوتا میں جہلم تھوڑی جاتا. پوری ڈیٹیل میں نے بتائی, غلطی کہا جائے گا, لیکن اور پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ 295C کا قانون درست ہے, یہ قانون تبدیل نہیں ہونا چاہیے, ختم نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کا غلط استعمال رکنا چاہیے. کتنا بیلنس بیان تھا. ادھر سے الگ دھمکیاں آ رہی ہیں کہ تو گستاخوں کو سپورٹ کر رہا ہے, اور اپنے والوں سے الگ دھمکیاں آ رہی ہیں. اپنے والوں سے وہ دھمکیاں یہ آ رہی ہیں کہ وہ بھی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تم اس کو گستاخ کیوں نہیں قرار دے رہے. تو یار ہم تو دونوں طرف سے ہی گئے, اپنے دیوبندی بھی ہمیں لتاڑ رہے ہیں, اور وہ جو دوسری پارٹی ہے وہ تو ویسے ہی لتاڑ رہی ہے. ہم تو بالکل تنہا ہو گئے. کیا خیال ہے؟ تو ہم نے مشورہ کیا, ہم نے کہا بھائی جو حق ہو اس کو بیان کرنا چاہیے, باقی انجینئر کو سپورٹ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرے بھائی. اس کی جو بدماشیاں, اس کی جو بدتمیزیاں, جو صحابہ کے بارے میں نازیبہ کلمات, ہم تو صرف 295C کے, کیونکہ جب آپ کسی کو گستاخ قرار دیتے ہو تو اس کا مطلب کافر قرار دے رہے ہو. اور جب ہم فتویٰ سیکھتے ہیں نا, اس میں سب سے پہلے یہ اصول سکھایا جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تمہارے قلم سے, تمہاری زبان سے کسی کے لیے کافر کا لفظ نہ نکلے جب تک صاف طور پہ کوئی اسلام چھوڑنے کا اعلان نہ کر دے, یا ایسی معاذ اللہ گستاخی کرے جس میں توہین کا ایک پہلو کے علاوہ کوئی پہلو نکلتا ہی نہ ہو, جس میں پتا چلے کہ اس شخص کی نیت توہین ہی کی تھی اور کوئی نیت ہو ہی نہیں سکتی. جب تک 1% بھی چانس ہونا اس کو گستاخی کے فتوے سے بچانے کا, تو اس کو بچایا جائے گا. تبھی تو میں نے ریفرنس دیا تھا کہ آپ مجھ پہ اگر اعتراض کرتے ہو تو آپ دارالعلوم کرنگی سے فتویٰ لے لو. وہ بھی تو علماء, ان کو بھی تو دیوبندی کہا جاتا ہے, حالانکہ وہ اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتے, وہ سمپل مسلمان کہتے ہیں, لیکن لوگوں نے ہم سب کے کھاتے میں دیوبندیت کا نام ڈال دیا ہے. بھائی ہم تو وہ مسلمان ہیں جو ہندوستان میں جب اسلام آیا تھا ہم اس کو فالو کر رہے ہیں, تو ہمیں جو لوگوں نے دیوبندی کہا بریلویوں سے فرق کرنے کے لیے کہا, ورنہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. آپ دارالعلوم کرنگی سے فتویٰ لے لو, آپ بنوری ٹاؤن سے فتویٰ لے لو, جامعہ فاروقیہ سے ریٹرن فتویٰ لے لو, کوئی بھی اس بیس پہ انجینئر کو کہ اس نے عیسائیوں کی طرف غلط بات منسوب کی ہے, یہ کیس تو بنے گا کہ عیسائیوں پہ جھوٹا الزام لگایا, یہ کیس بھی بنے گا کہ عیسائیوں کے بارے میں غلط بات کی, عیسائیوں کو غیر محفوظ, یہ سب بن سکتے ہیں اگر کوئی بنانا چاہے. بنے گا نہیں بنے گا یہ مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ کہ اس نے خود نبی کی توہین کی ہے, بھائی اس میں 1% بھی اگر شک کا فائدہ دیا جائے گا نا تو وہ اس کو دیا جائے گا جس کی گردن اڑانے کا خطرہ ہو, اس کو بینیفٹ دیا جائے گا, اس کو فیور دیا جائے گا. یہ اسلام کا قانون ہے, اس لیے کوئی بھی معتبر دارالافتاء فتویٰ نہیں دے گا. میرا قصور یہ ہے کہ میں چونکہ میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہوں تو میں نے میڈیا پہ ایک بیان داغ دیا. اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں اصل میں خود بھی بیچارہ ڈسا ہوا ہے نا, خود بھی الزام لگ چکا ہے تو اس لیے فیور کر رہا ہے. میرے بھائی آپ جب مجھ پہ الزام لگا تھا نا, اس سے پہلے کہ میرے بیانات سنو, اس میں بھی میں یہی باتیں کر رہا تھا. اس وقت بھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ 295C کو کھلواڑ مت بناؤ. اس سے پہلے بھی میرے بیانات آسیہ بی بی والے کیس میں اور اس کے بعد بھی جتنے ہوئے اس میں بھی میرا بیان یہی تھا. تو کوئی کہہ رہا ہے ڈر گیا, کوئی کہہ رہا ہے گستاخوں کو فیور کر رہا ہے. بولتے رہو بھائی, ہماری تو جو سمجھ میں آئے گا ہم وہ کریں گے. ڈرنا ہوتا نا تو نہ میں یہ بیلنس بات نہ کرتا, پھر میں جو فریق زیادہ پاورفل ہے اس کو فیور کر رہا ہوتا پھر میں. اچھا سوال یہ کہ اگر باپ کی زندگی میں کوئی بھی بھائی مکان پر جو کہ باپ کی جائیداد ہو خرچہ کرے یا کوئی کیمرہ وغیرہ بنوائے یا اور دیگر کام کروائے تو کیا وہ اس کے بدلے میں باپ کے مرنے کے بعد وراثت میں, اچھا کمرہ وغیرہ بنوائے, باپ کے مرنے کے بعد وراثت میں سے وہ رقم جو اس وقت اس نے مکان پہ خرچ کی تھی کیا کٹوتی کر سکتا ہے یا اس کو وہی حصہ ملے گا جو شریعت نے کہا ہے؟ دیکھو باپ کی زندگی میں بھائی نے مکان پر
اچھا، باپ کے مکان پہ کمرے وغیرہ بنوائے ہیں، یہ بہت سوال آتا ہے کہ ابا کی زندگی میں ابا کے مکان پہ پورا پورشن بنا دیا، کمرے بنا دیے، تو اس میں اگر ابا کے گھر میں ریپیئرنگ کا جتنا بھی کام کیا ہے وہ تو واپس نہیں ہوگا، سارا فری پاکٹ کا وہ ثواب سمجھا جائے گا. نلکے لگا دیے، ٹائلیں لگا دیں، کمرہ ٹوٹ رہا تھا یا واش روم کو ریپیئر کر دیا یا نیا واش روم بنا دیا، سب فری پاکٹ کا ہے. سمجھ رہے ہو؟ مرنے کے بعد وراثت اتنی ملے گی جتنی دوسرے بھائیوں کو ملے گی. البتہ اگر کسی نے پورا اپنے پیسوں سے اوپر پورشن بنا دیا، ایک بھائی نے پورا الگ سے پورشن بنا دیا، سارا اپنا پیسہ خرچ کیا اس میں، پورا پورشن گھر بنا دیا اوپر، پھر یہ گھر کا مالک ہے، یہ نیچے والا بیٹا، یعنی نیچے والا بیٹا نہیں، وہ بیٹا جس نے یہ پورا پورشن بنایا ہے وہ اس اوپر والے پورشن کا مالک ہے. لیکن اب مالک ہو کے ہوگا کیا؟ کیونکہ چھت کس کی ہے؟ ابا کی. تو یوں کہا جائے گا کہ اس لڑکے نے، اس بیٹے نے ابا سے چھت عاریتن استعمال کے لیے لی ہوئی ہے، اور ابا کی چھت پہ مکان بنایا ہے. کسی کی بھی چھت عاریتن استعمال کے لیے لی جا سکتی ہے نا، اس پہ آپ چارپائی ڈال کے بیٹھ جاؤ یا پورا گھر کھڑا کر کے بنا کے کھڑا کر لو اس پہ. تو عاریت کہتے ہیں استعمال کے لیے کسی کی چیز لے لینا. جیسے لوگ ایک دوسرے کی بائک لے جاتے ہیں کہ یار مجھے ذرا بائک دے دے، میں دہی لینے جا رہا ہوں، یار ذرا جو ہے ایک دن کے لیے اپنا کمرہ دے دے رہنے کے لیے. فری میں جو چیز دی جاتی ہے نا، فری میں، کوئی رینٹ کے بغیر، تو جب چاہو واپس لے لو، آپ کو یہ اختیار ہوتا ہے، جب چاہو وہ واپس لے لو. حتیٰ کہ اگر اس میں کوئی ایگریمنٹ ہو تو وہ بھی شرعاً کالعدم ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی سے بائک لی کہ یار مجھے ایک مہینے کے لیے اپنی بائک دے دے عاریتن. عاریتن کا مطلب کوئی کرایہ نہیں ہے، بس وہی استعمال کے لیے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے ایک مہینے کے لیے لے جاؤ، لیکن اسے اگلے دن خیال آیا کہ یار واپس دے دے، تو اس کو حق ہے واپس لے لے، کیونکہ کوئی معاہدہ تھوڑی ہے، یہ تو ایک تبرع ہے. تبرع کا مطلب ہوتا ہے کہ احسان ہے. تو اب باپ کا گھر تھا نیچے کا، ایک بیٹے نے اوپر گھر بنا لیا، تو یوں کہا جائے گا شرعی طور پر کہ بیٹے نے باپ کی چھت کو بطور عاریت کے استعمال کیا ہے. اور میں نے بتایا جو چیز بطور عاریت کے استعمال ہوتی ہے، تو جس کی چیز استعمال ہو رہی ہے اس کو ہر وقت شریعت نے یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ اس کو بولے کہ یہ خالی کرو. تو آپ کسی کے گھر کے اوپر بھی اپنے پیسوں سے پورشن بناتے ہو تو گھر کے مالک کو یہ رائٹ ہر وقت ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بولے ہٹا بھی اپنا پورشن، یہ ہر وقت اس کو یہ حق حاصل ہے. اس لیے جب پورشن بنایا کرو تو یہ سوچ سمجھ کے بنایا کرو کہ یہ نیچے والا جس کا گھر ہے اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اوپر والے کو بولے کہ یہ خالی کر دو، یہ ہٹا بھی اپنا سارا ملبہ ہٹاؤ، یہاں سے لے کے جاؤ اس کو. تو جو نیچے کا مالک ہے بشرطے کہ ملکیت پہلے ہو اور گھر پھر آپ نے بعد میں بنایا ہو، تو اس کو یہ رائٹ حق حاصل ہے کیونکہ اس کی چھت استعمال ہو رہی ہے. اب باپ کا جب انتقال ہو گیا تو اب سارے شرکا اس کے مالک ہو گئے نیچے کے پورشن کے. تو اب اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ نیچے کے شرکا بولیں، ان کو یہ شریعت نے حق دیا ہے خالی کرو، یہ ملبہ اٹھا کے لے جاؤ سارا توڑ تاڑ کے، ہمیں ہماری چھت خالی چاہیے. تو اصل مسئلہ تو یہی ہے. لیکن چونکہ اس میں اوپر والے کا نقصان بہت ہوتا ہے، بعض چیزیں قانونی تو ہوتی ہیں، شرعاً جائز بھی ہوتی ہیں، لیکن مشورہ نہیں دیا جاتا اس کا. تو اب ہم فتویٰ جب اس کا لکھتے ہیں تو یہ لکھتے ہیں کہ سب شرکا کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ بولے کہ بھائی سے کہ تم یہ گھر تم خالی کرو، ہم یہ وراثت میں تقسیم نہیں کریں گے، ملبہ توڑ کے لے جاؤ، یا ملبے کی قیمت ہم سے لے لو اور یہ پورشن اب ہمارا ہو گیا. گھر کی قیمت نہیں بلکہ کس کی قیمت؟ ملبے کی قیمت. کیونکہ تم بھی ملبہ توڑ کے جاؤ گے تو ملبہ بکے گا نا، تمہارا ملبہ ہی بنتا ہے اب، تو ہم سے ملبے کی قیمت لے لو اور یہ گھر ہماری ملکیت میں دے دو. لیکن چونکہ اس میں نقصان بہت ہے اوپر والے کا جس نے پورا پورشن بنایا ہے، تو ہم جب فتویٰ لکھتے ہیں تو اس میں لکھتے ہیں کہ اصل تو یہی ہے. یہ اصل اس لیے لکھتے ہیں کہ اوپر والا چوڑے میں نہ آئے، وہ یہ سمجھے کہ اب جو بھی نیچے والے جس پہ بھی راضی ہو گئے نا وہ ان کا احسان ہوگا. اصل تو ان کو حق ہے کہ وہ مجھے کہیں کہ توڑ تاڑ کے خالی کرو. تو اب دوسرا رائے یہ لکھی جاتی ہے مشورے کے طور پر، وہ یہ لکھا جاتا ہے کہ جس نے اوپر والے پورشن میں پیسہ لگایا، تو اب اس کو ہم اگر آپ توڑنے کا حکم دیں گے تو اس بھائی کا نقصان بہت ہے. تو صلہ رحمی کا تقاضا یہ ہے کہ اوپر والے کی
پورشن کی کوئی قیمت لگا لی جائے اور اس کو وہ قیمت دے کے پورا بنا بنایا پورشن اس سے خرید لیا جائے اور پورے مکان میں شامل کر دیا جائے اور پھر پورے مکان میں وراثت کو تقسیم کر دیا جائے. یا اس کے علاوہ کوئی اس سے ملتا جلتا کوئی بھی حل ہو تو وہ ہم 4-5 ان کو جو وارثین ہیں ان کو ممکنہ صورتیں لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ بہتر ہے اس پر. ان میں نہ نیچے والوں کا نقصان ہوتا ہے نہ اوپر والے کا نقصان ہوتا ہے. بھائی اصل مقصد تو یہ کہ نیچے والے کو بھی نقصان نہ ہونا, تو ایسی پھر ہم چند کنڈیشن لکھ کے دے دیتے ہیں, بھائی یا تو اس پہ عمل کر لو یا اس پہ عمل کر لو یا اس پہ عمل کر لو یا اس پہ عمل کر لو, اس میں دونوں کا کوئی نقصان نہیں ہے. اور پہلی صورت بھی جائز ہے کہ نیچے والے بولیں خالی کر, تو جائز ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا, اس میں بیچارے کا بیڑا غرق ہو جائے گا. لیکن یہ لکھا اس لیے جاتا ہے کہ اس کو پتا چل جائے کہ اصل تو یہی ہے, لہذا وہ سلو پہ آسانی سے آمادہ ہو جائے گا کہ میرا گھر اگر بچ رہا ہے اور مجھے اس کی قیمت مل رہی ہے تو چپ چاپ کر کے لے لو, ورنہ وہ بڑی بڑی قیمتیں لگا رہا ہوتا ہے. میرے تو 6 کروڑ لگ گئے, میں تو 7 کروڑ سے کم نہیں لوں گا. تو ایسے بدماش کو بتایا جائے گا بھائی تیرا حق تو ملبے میں ہے, کسی اور کی زمین پہ چھت پہ تو نے گھر بنایا ہوا ہے, تو جس کی چھت ہے اس کو یہ حق حاصل ہے توڑ تاڑ کے لے جا. تو پھر وہ انسان کا بچہ بنتا ہے, بولتا ہے جتنے مل رہے ہیں اتنا لے لو. یہ ہو گیا میرے بوئی. اس لیے اوپر والے پورشن میں گھر بنانے سے پہلے نا کسی مفتی سے مشورہ لے لیا کرو. لوگ دنادن خرچ کر رہے ہوتے ہیں, بعد میں جب مسئلہ آتا ہے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگتا ہے. تو جب تم کسی کی زمین پہ گھر, یہ لوگوں کی زمینوں پہ بھی لوگ گھر بنا رہے ہوتے ہیں. زمین جناب بڑے بھائی کی ہے, چھوٹے بھائی نے گھر بنا دیا اس میں, اب بعد میں دماغ مفتیوں کا بھی کھایا ہوا ہے کہ وراثت کیسے تقسیم ہوگی. وراثت ایسے تقسیم ہوگی کہ نیچے کے بھائی کی زمین ہے, تم نے اگرچہ اس کی اجازت سے گھر بنایا ہے تو بن گیا گھر, لیکن اس کو یہ ہر وقت حق حاصل ہے, وہ بولے میری زمین خالی کر, اپنا گھر لے کے جائے یہاں سے. تو نارمل حالات میں تو وہ یہ نہیں کہتا, کوئی قیمت طے کر لیتے ہیں, لیکن جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر وہ یہ کہتا ہے, جب لڑائی ہوتی ہے جھگڑا ہوتا ہے پھر کہتا ہے ہٹا, پھر مفتی اسی کا ساتھ دے گا جس کی زمین ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں بات. میرا نام محمد یوسف ہے اور میرے باپ کا نام. دیکھو یہ مالی معاملات میں نا بہت سیدھا رہنا چاہیے. میں نے پتا ہے کیا وصیت نامہ جو لکھا ہوا ہے میں بتاتا رہتا ہوں نا تاکہ آپ لوگ کو بھی عبرت ہو. اب ظاہر ہے میں جب مروں گا تو اتنے پیچھے وارثین ہوں گے, تو ان کو جھگڑے سے بچانے کے لیے, حالانکہ مجھے امید ہے کوئی نہیں جھگڑے گا آپس میں انشاءاللہ, لیکن ہم تو پورا انتظام کریں نا. میں نے گھر کی چیزوں کا بھی لکھا ہوا ہے کہ کون سے گھر میں کس کی چیز کس کی ہے. اس میں نے لکھا ہوا ہے کہ میرے گھر میں جتنا سامان ہے وہ جو زوجہ اس گھر میں رہ رہی ہے سارا اسی کی ملکیت میں ہے, تاکہ اس میں وراثت کا مسئلہ ہی کھڑا نہ ہو کہ ملکیت میں دے دیا سارا فرنیچر, فریج, چولہے مولے جو بھی ہے. اب میں نے کیا قبر میں لے کے جانا ہے؟ بھائی جس زوجہ کا ہے وہ سارا فرنیچر اسی کا ہے. تو اب میں مروں گا تو بھائی اس میں تو وراثت ہے ہی نہیں ہے, تو گھر والوں کا ہے. وہ جب مریں گے تو پھر وہ ٹینشن, وہ میرے مرنے کے بعد جو مرضی ٹینشن ہے میرے اس سے کیا لینے دینا. ہمارے لیے تو الگ سے ٹینشن کھڑی ہوئی ہوگی آخرت میں کہ بخشش ہو جائے. یعنی وہ ٹینشن سے بچنا تو میرے بس میں نہیں ہے نا. میں تو یہی کر سکتا ہوں کہ میں جب مروں تو میرے مال میں کوئی جھگڑا نہ ہو. تو میں نے بتایا ہوا ہے کہ بھائی جب میں مر جاؤں, وصیت لکھی ہوئی ہے, جب میں مر جاؤں گا تو پہلے سے, مرنے کے بعد نہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ ان کا ہے, پھر یہ نہیں ہوتا. مرنے کے بعد تو پھر وراثت ہے, پھر وصیت باطل ہے ابھی سے. تو میں نے کہا میرے جس گھر میں جو بھی گھریلو سامان ہے وہ سارا کا سارا اسی زوجہ کو میں نے ابھی ملکیت میں دے دیا ہے. جو زوجہ جس گھر میں رہتی ہے وہ سارا سامان اس کو ابھی. یہ وصیت جائز نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد وہ اسی زوجہ کا ہے, کیونکہ زوجہ تو وراثت میں حقدار ہوتی ہے, اور جو وراثت جس کو ملتی ہے اس کے لیے وصیت شرعاً باطل ہوتی ہے. اس کے لیے آپ 1 روپے کی بھی وصیت نہیں کر سکتے کہ یہ اس کو دے دیا جائے. تو میں نے وصیت کی ہوئی ہے, بھائی میں مر گیا تو پہلے سے میں بتا دوں یہ ساری چیزیں میری ملکیت سے خارج ہیں. جتنی گھر میں چیزیں ہیں وہ سب گھر والوں کی ہے, سوائے اس کے کہ کوئی پیسے ویسے لاکر میں رکھے ہوئے ہوں یا کہ الماری میں, ایسا نہ وہ سب اٹھا کے ابھی صحیح لے لے. وہ پتہ چلا میں گھر میں گیا, شلوار کی جیب میں ہاتھ ڈالا, پیسے ہی نہیں ہے. گھر والوں نے کہا, آپ نے کہا تھا جو کچھ گھر میں ہے وہ سب. تو میری شلوار کی جیب سے جو پیسے, یا قمیض کی جیب سے جو, شلوار میں تو جیب نہیں ہے, قمیض کی جیب سے جو پیسے نکلے وہ کس کے ہیں؟ وہ میرے ہیں. تو یہ اپنے لیے بھی آسانی رکھو, گھر والوں کے لیے بھی آسانی رکھو بھائی. تو یہ سب چیزیں پہلے سے لکھ کے رکھنی چاہیے, ورنہ اتنی کنفیوژن ہوتی ہے. زیور بھی ہے, جو بھی کسی کے پاس ایسا انہیں کا ہے بھائی. ہاں سر میرے ذاتی کپڑے کس کے ہیں,
وہ میرے ہیں تاکہ میں عزت سے پہن تو سکوں نا. لوگ بولیں کہ بیوی کی پاجامہ پہن کے گھوم رہا ہے, بیوی کی قمیض پہن کے گھوم رہا ہے, وہ پھر کیا عزت, ٹوپی جہیز کی ہے, ایسا نہیں ہے. یہ سب جو ذاتی چیزیں ہیں وہ میری ہیں. حتیٰ کہ ابھی کیا بتاؤں, زیادہ نہیں فری ہو مجھ سے. میرا نام محمد یوسف ہے اور میرے پاپا کا نام محمد وسیم ہے. میرے پاپا کو بھی دوسری شادی, پاپا کو کبھی دوسری شادی ابو کا کام ہے کرنا, پاپا دوسری شادی یہ ڈیڈی اور پاپا کا کام نہیں ہے, یہ ابو کا کام ہے. سمجھ رہے ہو, یہ دیسی لوگوں کا کام ہے, ڈیڈی پاپا. لیکن بعد ان کے پاپا ہیں, ان کو دوسری شادی کا شوق ہے. میری امی اور پاپا کی طلاق ہو گئی تھی, ہم 4 بہن بھائی ہیں. میری دوسری امی نے فارسی میں اپنا نام ڈلوایا ہے, جبکہ صاحب کی ولدیت چینج کرنے کی اجازت ہے, نہ ماں کا نام چینج کرنے کی اجازت ہے. اب ہوا یہ کہ ان کی والدہ کو ڈیورس ہوئی تو جو سوتیلی ماں کا نام ہے فارسی میں اوریجنل ماں کے خانے میں ڈال دیا, گناہ کبیرہ ہے. اوریجنل ماں کا نام ہمیشہ رہے گا, اوریجنل باپ کا نام ہمیشہ رہے گا. جبکہ اصل ماں کا نام ہوتا ہے, بڑی بہن کی شادی کے لیے فارسی میں سگی ماں کا نام چاہیے ہوتا ہے, تو باپ نے نادرا کے بہت لمبا خط لکھا ہے میرے بھائی. یار یہ تو آپ نے پورا لمبا چوڑا خط لکھ دیا. بہرحال نادرا میں نام چینج کروائیں اور جو بھی اس کی قانونی کاروائی یہ پوری کریں. یہ کبیرہ گناہ ہے, جائز نہیں ہے. اور جب بہن کی شادی ہو تو بھی اصل والدہ کا نام والے ڈاکومنٹس جمع کرائیں, اس میں جو ممکن ہے جتنا ممکن ہے کریں. مفتی صاحب مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ میرا دل کبھی نماز میں لگتا ہے اور کبھی نہیں, کبھی اچھا کام کرنے کا دل کرتا ہے اور کبھی نہیں. یہ انسان کی فطرت ہے, کبھی نماز میں دل لگتا ہے کبھی نہیں لگتا, یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ دنیا میں کوئی ایسا ترم خان نہیں ہے جو ہر وقت اس کا نماز میں دل لگا رہے, تو سب تو پھر سارے نمازی نہ بن جائیں. پھر تو جب دل لگے تو یہ اللہ کی نعمت ہے, نہ لگے تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, اس میں دگنا ثواب ملے گا. تو ان چیزوں میں مت پڑو کہ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. غلام کا کام ہوتا ہے جو ٹاسک اس کو دیا جائے اس ٹاسک کو وہ پورا کرتا ہے. آپ نے مزدور کو لگا دیا کنواں کھود دے, وہ کہہ رہے ہیں سیٹھ صاحب کبھی میرا دل لگتا ہے کنواں کھودنے میں, کل تو میں اتنا مزہ آ رہا تھا کنواں کھودنے میں, آج مزہ نہیں آ رہا. ایک دفعہ تو آپ اس کو تسلی کا جملہ کہو گے ہوتا ہے یار, ہوتا ہے یار. پھر وہ کہہ رہے اب مزہ آ رہا ہے بہت زیادہ کنواں کھودنے میں. پھر اگلے گھنٹے کہہ رہا ہے پھر میری بوریت سی ہو رہی ہے, دل نہیں لگ رہا. 2-4 دفعہ ایسا کرے گا آپ چماٹ مارو گے رکھ کے. بولے گا انسان کا بچہ بن, کنواں کھود, جو تجھے کام لگایا نا وہ کھود, تیرا دل لگے نہ لگے جو کام ہے اس کو فوکس کر. دفتروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, آپ کمپیوٹر کے سامنے آ کے بھیجے, باس سے کہہ رہا دل نہیں لگ رہا, 2-4 دفعہ بولے گے, باس بولے گا بھائی میرے جو کام تجھے دیا ہوا ہے وہ کرے یار, جو چیک تجھے دیا ہوا ہے کیش کرانے کے لیے جا کے کرا کے آ. اسلام میں مذہب میں آ کے یہ سارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. نماز میں دل لگ رہا ہے, نماز میں دل نہیں لگ رہا, عبادت میں مزہ آ رہا ہے, دعا میں مزہ آ رہا ہے. نہیں بھائی, مزہ آئے نہ آئے, آپ نے کام جو اللہ نے ٹاسک دیا اس کو کیا کرنا ہے, پورا کرنا ہے, ایسی کی تیسی. تو یہی تو ہے عبادت. کسی نے اچھا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو عادت پڑ گئی ہے نیکی کی, تم یوز ٹو ہو گئے ہیں, اب تو وہ جذبہ ہی نہیں رہا, اب تو نماز کی عادت پڑ گئی ہے. ایک آدمی نے مولوی تھانوی سے کہا مجھے تو نماز کی عادت پڑ گئی, تو عادتاً یہ کام کر رہا ہوں, عادتاً, وہ جذبہ تو ہے نہیں. انہوں نے کہا اگر اچھے کام کی عادت پڑ جائے تو کیا برائی ہے اس میں, صحیح ہے نا, یہ تو خوش ہو یار اچھے کام کی عادت پڑ گئی ہے. لوگوں کو چرس پینے کی عادت پڑ جاتی ہے, شراب پینے کی عادت پڑ جاتی ہے, تجھے نماز کی عادت پڑ گئی ہے, سبحان اللہ. ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں, اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن ایک بات انہوں نے عجیب و غریب کی کہ بچے کو جب آپ کوئی اچھا کام کروا کے انعام دیتے ہو تو بچے کو انعام کی عادت پڑ جاتی ہے اور پھر وہ بغیر لالچ کے کام نہیں کرتا. تو ٹھیک ہے ہمیشہ انعام دینا ٹھیک نہیں ہے, لیکن بچے کو کاموں کی عادت ڈالنے کے لیے نا اگر کوئی انعام دے کے عادت ڈالی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عادت پڑنے دو, بھلے لالچ میں ہی پڑ جائے, بھلے لالچ میں ہی پڑ جائے, کیونکہ جب عادت ایک دفعہ پڑ جاتی ہے نا پھر لالچ نہیں بھی ہو تو کرتا ہے آدمی کام. تو عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. یہ عربی کے بہت بڑے عالم تھے, عربی زبان کے, شاعری بہت جاندار, محدث فقیہ. تو ان کے والد نے بچپن میں ان کو جو دین کا علم سکھایا ہے نا وہ جنت کی لالچ میں نہیں, پیسوں کی لالچ میں سکھایا ہے. ان کو ان کے والد کہا کرتے تھے عربی کا ایک شعر یاد کر لو 1 درہم دوں گا, جیسے 1 روپیہ دوں گا. تو کہتے تھے میں لالچ میں ایک شعر یاد کرتا تھا,
1 روپے ملتا تھا. ایسے پیسوں کی لالچ میں کہتے ہیں میں نے اتنی شاعری عربی کی یاد ہو گئی کہ خود شاعر بن گئے, عربی زبان کے ماسٹر بن گئے. پہلے زمانے میں تو یہ عربی سیکھے بغیر تو کوئی مانتا ہی نہیں تھا نا. تو خود کہا کرتے تھے تعلمنا العلم لغیر اللہ او کما قال, کہ میں نے علم حاصل کیا غیر اللہ کے لیے, دنیا کے لیے, لیکن جب علم آیا تو اس نے میرے دل سے دنیا نکال دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی علم حاصل کیا تو بچپن میں لالچ تھی, پیسے ملتے تھے, لیکن جب علم آ گیا نا تو اس علم نے پیسوں کی لالچ بولو نکال دی. یعنی جب علم آ گیا نا ایک دفعہ تو اس نے تو دنیا کی محبت نکال دی. تو علم آئے گا تو پیسوں کی لالچ بچے سے خود ہی نکل جائے گی, لیکن آنے تو دو, کسی بھی طرح سے آ جائے بھائی, بھلے پیسوں کی لالچ دے کے آ جائے. بچے جنت کی لالچ میں کم آتے ہیں اور ٹافی کی لالچ میں زیادہ آتے ہیں. ان کو جنت سے سمجھاؤ گے ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ان کو تو یہی ہے کہ تھوڑا بہت کچھ پیسے ویسے دے کے کسی بھی طریقے سے اچھے کام کی عادت ڈال دو ان کو. اب بہت زیادہ نہ دیا کرو, پھر گٹکے کھانا شروع کر دیتے ہیں وہ. آج ہمارے گارڈ نے, اللہ معاف فرمائے, اتنی بڑی پان کی پیک تھوکی ہے. ہمارے دوست ہے, وہ نیا فرش بنا ہوا تھا, اس کی چیٹیں وہاں تک گئی. میں نے اس کو کچھ بولا نہیں, میں نے کہا یار تم تو پان کھاتا ہے. کہتے استاد جی کبھی کبھار کھاتا ہوں, لیکن جتنی بڑی پیک تھی نا وہ کبھی کبھار والی لگ نہیں رہی تھی. یار اچھا آدمی ہے لیکن پان کھاتا ہے یار.